ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اقبال خورشید صاحب موجود ہیں. وہ نوجوان فکشن نگار ہیں, انٹرویو کار ہیں, مصاحبہ کار, اور ان کا ایک دو ناولٹس کا مجموعہ ایک سامنے آ چکا ہے. ان کا ایک افسانوں کا مجموعہ زیر ترتیب ہے. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کچھ گفتگو کرے. میرا خیال ہے کہ وہ اردو فکشن پر گفتگو کریں گے, اور خاص طور پر ہمیں توقع ہے وہیں سے کرنے کے خاص طور پر توقع ہے کہ جو نیا فکشن اردو میں لکھا جا رہا ہے, جو نوجوان جو لکھ رہے ہیں یا جن سے وہ متاثر ہوئے ہیں اقبال خورشید, ان کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کریں گے. جناب اقبال خورشید صاحب. شکریہ. سب سے پہلے میں اکادمی ادبیات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. ڈاکٹر صاحبہ کا, ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ, ندیم صاحب اور جو بھی اس کے قابل احترام عہدیداران ہیں, ان سب کا تہہ دل سے شکریہ. اور آپ سب دوستوں کی خدمت میں اقبال خورشید کا سلام. اتنی قداور شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ اصولی طور پر تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے, مگر یہ گزارش ہاں روسٹم پہ ہی آ جاؤ. اچھا, جناب صدر کا حکم تھا تو میں نے مناسب جانا کہ اس کو ہی فالو کیا جائے. تو سب سے پہلے تمام احباب کو شکریہ. اور کئی قداور شخصیات موجود ہیں جو علمی, ادبی, فکری محاذ پہ ہم ان سے سیکھتے ہیں, ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر خود کو ناکام پاتے ہیں اپنی کم مائکی کے سبب. تو مجھے ظاہر کرنے کا موقع دیا, اس کا شکریہ. تو حضرات, موضوع یہ ہے کہ سندھ میں فکشن کی صورتحال. تو ایک کہانی ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے کہ علی گڑھ سے 47 کے آس پاس ایک خاندان لٹا پھٹا ہجرت کرتا ہے, فسادات کا سامنا کرتا ہے, کہیں بھیس بدلتا ہے, کہیں چھپتا چھپاتا ہے, اور بارڈر کراس کرتا ہے, اور بالآخر وہ ایک ریلوے ٹریک کے ساتھ چلتا ہوا یا ایک ٹرین کے سفر کے ذریعے سندھ میں داخل ہوتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سکھر میں ہے, ایک اسٹیشن پہ اترتا ہے, اور سکھر میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ہے پنواکت. وہاں وہ جا کے ڈیرے ڈالتا ہے, اور وہیں اس کو شناخت ملتی ہے, اس خاندان کو وہیں اسے عزت ملتی ہے, وہیں اس خاندان کے سربراہ کو ماسٹر جی کہہ کے پکارا جاتا ہے, تو وہ ہیڈ ماسٹر لگ جاتا ہے. اور بعد میں ایسا وقت آتا ہے کہ پنواکل کے اسٹیشن پہ اگر کوئی ٹرین آ کے اترے اور کوئی مسافر کہے کہ ہمیں ماسٹر مبین کے گھر جانا ہے, تو تانگے والے کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ عزت, یہ وقار میرے مرحوم دادا کو سندھ نے, سکھر نے, پنواکل نے دیا. تو اس کے لیے میرا پورا خاندان اس صوبے کا شکر گزار ہے, اس زبان کا شکر گزار ہے. تو حضرات, جو میں نے بیان کیا یہ بنیادی طور پہ حقیقت ہے, مگر یہ افسانوی فکشنل معلوم ہوتی ہے. اور جو فکشن ہے وہ اپنے لغوی معنی میں ایک ایسی شے ہے جو تخیل کی بنیاد پہ بنی جائے, جس میں حقیقت نہ ہو. مگر اپنے اصطلاحی معنی میں فکشن سے مراد غالباً ایک ایسی شے ہوگی, مبین صاحب روشنی ضرور ڈالیں گے, ہماری رہنمائی کریں گے, جس میں کامل حقیقت ہوتی ہے. مطلب فکشن میں وہ سچ ہوتا ہے جو تاریخ داں بیان نہیں کرتا. تو جو سندھ کے فکشن میں سچ ہے, جو کرب ہے, جو درد ہے, شاید یہ وہ درد ہے جس کو ہمارے مورخ نے بیان نہیں کیا, یا ہمارے جو طاقت کے حلقے ہیں, طاقتور حلقے, انہیں یہ اتنا مؤثر نہیں لگا کہ اسے بیان کیا جا سکے. مگر سندھ کے فکشن میں وہ دکھائی دیتا ہے, بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. پہلا سوال جب یہ موضوع میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بھیا سندھ میں جو فکشن کی صورت حال ہے وہ حوصلہ افزا ہے یا حوصلہ شکن ہے. تو مجھے یہ یوں حوصلہ افزا لگی. پہلی بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ سندھ کے اندر کئی زبانیں بولنے والے آباد ہیں. یہاں سندھی بولنے والے آباد ہیں, یہاں بلوچ ہیں, یہاں پشتون ہیں, پنجابی ہیں, یہاں ایسے لوگ ہیں جو انگریزی زبان میں اظہار خیال کرتے ہیں جیسے کاشف نے کہا, اور پھر اردو بولنے والے یہاں کے آباد ہوئے. تو یہاں کا جو تنوع ہے, یہاں کی جو رچنس ہے, یہاں کی جو لسانی زرخیزی ہے, جو ڈائیورسٹی ہے, وہ بہت یونیک ہے اور بہت کم جگہ ملتی ہے. تو یہاں سے جو بھی فکشن ابھرے گا اس کے اندر ایک حوصلہ افزا, ایک امید کا پہلو ہوگا. دوسری بات یہ کہ انسانی تاریخ میں تقسیم, ہجرت, فسادات اور جو نئی آبادیاں, مہاجرت کا جو پورا پروسیس ہے, یہ بہت کم رونما ہوا ہے. اور جتنے بڑے پیمانے پہ آپ کے ہاں ہوا, اس کی تو مثالیں کم ہی ملتی ہیں کہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں نے سرحد کے دونوں طرف ہجرت کی, 10 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے, کتنے ہی لوگ بے گھر ہوئے. تو یہ کتنا یونیک واقعہ تھا جس کی مثال دنیا میں ہے, مگر اتنی بڑی ہجرت کی کم ہے, اتنے بڑے فسادات کی, اتنی بڑی ہلاکتوں کی کم ہے. اور سندھ کے پاس وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی, وہ معلومات تھی, وہ درد تھا, وہ کرب تھا, جس سے اس کا ادب تخلیق, جس سے اس کے ادب نے سفر شروع کیا, جس سے اس کے ادب نے تخلیقیت کا ایک ذائقہ
اس میں آیا. تو ان دو پہلوؤں سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سندھ میں ادب کی فکشن کی صورتحال ہے یہ بہت حوصلہ افزا رہی. بنیادی طور پہ ہمارے پاس سندھی زبان میں ادب تخلیق ہوا, اردو زبان میں ادب تخلیق ہوا, مگر چونکہ یہاں بہت سے بلوچ آباد تھے تو جو بلوچی ادب کی بازگشت ہے یا ان کی کتابوں کی اشاعت کا معاملہ ہے, کراچی چونکہ مرکز تھا, اس سہولت کے پیش نظر یہاں بلوچی ادب بھی اسی اردو بازار میں شائع ہوتا رہا. انگریزی ادب اور دیگر زبانوں کے ادب کے لیے بھی یہاں امکانات رہے. اب بات یہ ہے کہ جو دو پہلو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ ثقافتی, سماجی, لسانی تنوع اور دوسرا ہجرت کا واقعہ, اس کے اثرات مثبت تھے یا منفی. ایک معنوں میں ہم بات کریں تو مثبت رہے ہوں گے, مگر سید مظہر جمیل صاحب بہت ہی بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے آشوب سندھ اور اردو فکشن نامی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو تقسیم سے پہلے کا سندھ ہے, تقسیم سے پہلے کا سندھ ہے, اس کا ذکر فکشن میں یا سندھ کے فکشن میں کچھ کم آیا ہے. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو تقسیم سے پہلے کا سندھ ہے اس کا ذکر فکشن میں کچھ کم آیا. اردو فکشن میں تو بہت ہی کم آیا, کیونکہ جو اردو فکشن نگار تھے, اردو لکھنے والے تھے, وہ بٹوارے کے بعد یہاں آئے تھے اور انہیں یہاں آنے کے بعد ایک نئی صورتحال درپیش تھی. بے گھری کی کیفیت تھی, بے جڑی کی کیفیت تھی اور اس سے خود کو ہم آہنگ کرنا تھا. لیکن سید مظہر جمیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو سندھی فکشن ہے اس میں بھی تقسیم سے پہلے کے سندھ کا تذکرہ کم ہے. اس بارے میں میری معلومات بھی کم ہے, تو جو ہمارے صدور ہیں, جو یہ اسکالرس ہیں, وہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. قدیم سندھ کا ذکر البتہ ہمیں عمر جلیل صاحب کے کالمس میں ملتا رہا, اور اس طرح کے جو پرانے قدیم سندھ کی جھلکیاں ہمیں اپنے سینئر لکھاریوں کے ہاں دکھائی دیں. اچھا, ماضی کی جو بازیافت کا مسئلہ ہے اس میں انتظار صاحب نے یہ نشاندہی کی تھی کہ جو ہمارے یہاں ترقی پسند ادب اپنے عروج پہ تھا, اور ترقی پسند ادب جو معاشرے کی خامیاں ہیں انہیں اجاگر کرتا ہے, جو کمیاں ہیں, جو سکم ہے, وہ ہمیں دکھاتا ہے. مگر ہوا یہ جناب کہ تقسیم کے بعد بالخصوص جو اردو بولنے والے یہاں آ کے آباد ہوئے, انہیں نوسٹیلجیا نے آ لیا, انہیں اپنا حیدرآباد دکن, اپنا لکھنؤ, اپنی دلی, اپنا رامپور یاد آنے لگا. تو جو سماج کے ناقد تھے, جو ادیب ہے, وہ بنیادی طور پہ سماج کا ناقد ہے, سماج کی خامیاں, ان کی خامیوں کی نشاندہی کرنا بھی اس کا ایک فریضہ ہے, بنیادی فریضہ چاہے نہ ہو. مگر چونکہ نوسٹیلجیا تھا, ماضی کی یادیں تھیں, اس وجہ سے انہیں اپنے گھر, اپنے سماج, اپنے کلچر, اپنے تہذیبی مراکز یاد آنے لگے. تو اس میں مجھے بستی میں انتظار صاحب ہی کا ایک کردار یاد آتا ہے کہ کچھ کرداروں نے ہجرت کی, اب یہاں کے آباد ہو گئے تو وہ پکوڑے بناتے تھے. تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ اب تیرے پکوڑوں میں پرانا والا ذائقہ نہیں رہا. تو وہ کہتا تھا کہ نسخہ تو وہی ہے, تم چٹنی لے لو. کہتے ہیں نہیں جناب, ذائقہ وہ نہیں آ رہا. تو یہاں آتے تھے تو ہم یاد کرتے تھے ہائے دلی, الاٹمنٹ کے مسائل, اور وہ پان کا ذائقہ, وہ کٹھا, وہ پاندان. تو یہ انتظار صاحب نے اچھی نشاندہی کی کہ ماضی میں رہنے کی وجہ سے ہمارے ادب کے اندر ایک خاص طرح کی جہد پیدا ہوئی جو تنقیدی شاید نہیں تھی سماج سے متعلق. مگر ہمارے پاس جو شروع میں ادب سامنے آیا, بالخصوص جو اردو ادب تھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسفی صاحب کی جو کتاب ہے آب گم, جیسے کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ یوسفی صاحب کا جو ادب ہے اس میں ایک افسانوی ڈھب بھی ہے, ایک کہانی پن ہے. تو آب گم میں ہمیں وہ لٹے پٹے مہاجرین دکھائی دیتے ہیں جو شاید بہت اچھے حالات سے آئے تھے, ایک خوشگوار مطمئن زندگی گزارے تھے, مگر اب ان کی زندگی میں کرب کا عنصر آ گیا ہے. اسی طرح جو شوکت صدیقی صاحب کا ناول ہے خدا کی بستی, وہ تھوڑے سے الگ ڈائمنشن میں ہے, چونکہ وہ جو ترقی پسند تحریک کے اندر سفر کرنے کی خواہش تھی, آگے بڑھنے کی خواہش تھی, وہ ہجرت کی ضرب سے کچھ کمزور پڑ گئی ہو. تو خدا کی بستی میں وہ جو امید ہے, وہ جو سماج میں بہتری کی خواہش ہے, وہ جو نیا سماج ابھرتا ہے, اس کا عکس ہمیں خدا کی بستی میں دکھائی دیتا ہے. خالد اختر صاحب کا تذکرہ ہمیشہ ہی ضروری ہے جب بھی ہم اردو فکشن کی بات کریں. ان کا ایک تھر کا سفر نامہ تھا, غالباً اس کا نام ڈیپلوں سے نواں کوٹ. اچھا جی, تو وہ میرے خیال میں 1945 کا سفر نامہ ہے, یا 1945 میں کم از کم انہوں نے سفر کیا تھا. تو یہ بٹوارے سے پہلے کا واقعہ ہے, تو اس حوالے سے بہت اہم ہے. اور پھر خالد اختر صاحب چاکی واڑہ میں مثال لکھتے ہیں, اور میں سوچتا ہوں کہ وہ واقعات, وہ زندگی جو میں نے نہیں دیکھی, اسے میں کیسے جی سکتا ہوں. کیا میں اسے کسی تاریخ کی کتاب کو پڑھ کے جی سکتا ہوں, یا کسی فکشن نگار کے ساتھ جی سکتا ہوں. تو چاکی واڑہ میں مثال پڑھتے ہوئے خالد اختر کے ساتھ آپ اس زندگی کو جیتے ہیں. قرۃ العین حیدر صاحبہ کو کہ ہماری وجہ سے ہی ہندوستان چلی گئیں,
مگر ان کے ادب میں ہمیں اس خطے کا تقسیم کے بعد کے سندھ کا تذکرہ ملتا ہے. آگ کے دریا کا جو اختتام ہے وہ کراچی کا تذکرہ, پھر سیتا ہرن ان کے جو ناولٹس ہیں, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ان میں ان خاندانوں کا حوالہ موجود ہے. ختیجہ مستور صاحبہ, حاجرہ مسرور صاحبہ, اور جیسے میں نے امر جلیل صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے یہاں بہرحال وہ کراچی جو گم ہو گیا, وہ کراچی جو بالکل بٹوارے کے سمے تھا, یا وہ کراچی جو بٹوارے سے پہلے کا تھا, ہمیں دکھائی دیتا ہے. انفارچونیٹلی ہم یہاں کے آباد ہوئے, سندھ نے ہمیں پناہ دی, سندھ نے ہمارے اجداد کو وقار دیا, مگر ہم اس زبان سے اس طرح نہیں جڑ سکے جیسے جڑنا چاہیے تھا. تو اسی وجہ سے چاہے امر جلیل ہو, آغا سلیم ہو, شیخ ایاز ہو, ان کی تراجم سے تو ہم محدود ہو سکے, اور ہم نے انہیں پڑھا تو ہم ششدر رہ گئے, محبوط رہ گئے, مگر ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہم زیادہ قربت کے ساتھ آگے بڑھتے. اسد محمد خان صاحب کا فکشن سامنے آتا ہے, حسن منظر, فہمیدہ ریاض صاحبہ, زاہدہ حنا صاحبہ, غلام عباس, اور پھر کئی قداور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور سندھ رائے صاحب کا فکشن, یہ بھی سندھ میں جو فکشن کی بات کی صورتحال ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے. اخلاق احمد صاحب ہیں, مبین مرزا صاحب ہیں, ان کے افسانوں میں جو کراچی کا کرب تھا, جو فسادات کی بات کی دنیا تھی, وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. کچھ افسانہ نگار ہماری یادداشت سے محو ہو گئے, مگر انہوں نے اسی شہر میں رہتے ہوئے, سندھ میں رہتے ہوئے تواتر کے ساتھ فکشن لکھا, جیسے شمشاد احمد صاحب, انور احسن صدیقی, نور الہدا سید صاحب, نجم الحسن رضوی صاحب, اور پھر آج کے فکشن نگار ہیں سید کاشف رضا ہیں, رفاقت حیات ہیں, جمیل عباسی ہیں, یہ حقیر فقیر ہے. تو کافی کچھ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے, اور اس مختصر سے سیشن میں یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر ہمارے ساتھ کئی ایسے اسکالرس موجود ہیں جنہیں سننے کی مجھے بھی خواہش ہوگی. کچھ تجاویز میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا, عاجزانہ تجاویز یا انتہا پسندانہ تجاویز. وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو اردو اور سندھی یا یہاں رہنے والے جو بلوچ ہیں, یا یہاں کے انگریزی لکھاریوں میں ایک ڈسٹینس نظر آتی ہے, ایک فاصلہ نظر آتا ہے. اور بدقسمتی سے کراچی فاصلوں کا شہر ہے کہ ایک سے دوسری جگہ جانے میں آپ کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس فاصلے کو کم کیا جائے, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کی مدد لی جائے. اب جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کی مدد سے یہ فاصلے گھٹیں. ساتھ ہی ساتھ اس ادب کا جو تقسیم کے بعد کا سندھ کا ادب ہے, جو پاکستانی ادب ہے, جس میں اردو, سندھی, انگریزی, پشتون, بلوچی سب زبانوں کا ادب شامل ہے, اس کا انتخاب کر کے اس کا معیاری ترجمہ کیا جائے. اور یہ ترجمے ایسے لوگ کریں جو انگریزی اور اردو زبان یا انگریزی اور سندھی زبان دونوں کے محاورے سے واقف ہوں, اور اس ترجمے کو کر کے کسی لائبریری تک محدود نہ رکھا جائے, بلکہ کوشش کی جائے کہ اسے بیرون ملک لے جایا جائے. وہاں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, جو اوپینین لیڈرز ہیں, انہیں پیش کیا جائے, انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اس کا تذکرہ کریں ان جرائد میں, رسائل میں جہاں کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے, تاکہ وہاں کسی کو خبر ہو کہ یہ شیخ ایاز کا کام ہے. شیخ ایاز کا کام تو دنیا تک پہنچا بھی ہے, مگر باقی لکھنے والوں کا کام پہنچے. اور ساتھ ہی وہاں پہ جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں, وہاں جو آپ کے نیم سرکاری ادارے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ بھی ادبی تنظیمیں ہیں, ایسی ادبی تنظیمیں جو اردو اور سندھی زبان سے جڑی ہوئی ہیں یا انگریزی زبان سے جڑی ہوئی ہیں, یا جو آپ کے سفارت خانے ہیں, انہیں کام میں لایا جائے کہ سفارت خانے بہرحال کچھ تو کام کریں, کچھ اتنا زیادہ تو ہمیں ان کا اثر دکھائی نہیں دیتا. تو یہ کچھ عاجزانہ تجاویز ہیں جو مطلب تھوڑی سی ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہیں, مگر ہمیں بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہوگا, دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا ادب ہے. جیسے اخلاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اپنا ادب آپ دنیا تک پہنچائیں, ایک پلڑا ہے وہ خود ہی تول لیں گے کہ آپ میں وزن ہے یا نہیں, فیصلہ ہو جائے گا, بحث ختم ہو جائے گی. مگر جو کہانی ختم نہیں ہوگی, جو میرے پاس یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن سے جو ایک خاندان اترا تھا اور اسے یہ خبر ہوئی کہ یہ سکھر کا علاقہ بنواکل ہے, اور اسی علاقے نے اسے پناہ دی, اور وہیں سے اس کی کہانیوں کا جنم ہوا. تو ان کہانیوں کے لیے اور آپ سب کے وقت کے لیے اقبال خورشید کی جانب سے بہت بہت شکریہ. ہسٹری میکر بلوچی.